السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہے خصوصی بات چیت میں معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ بھارت میں ان دنوں کئی سارے معاملے زیر بحث ہے، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ اہانت رسول کا ہے۔ نپور شرما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ٹی وی چینل پر گستاخی کی۔ پچھلے 10 دنوں سے بھارت کے مسلمان لگاتار سڑکوں پر تھے، احتجاج کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر کیمپین چلا رہے تھے، لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور جب عرب ملکوں میں احتجاج ہوا تب بھارت کی سرکار نے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے توجہ دی ہے اور تھوڑی سی کارروائی کی ہے، مکمل کارروائی ابھی باقی ہے۔ اسی پر بات چیت کریں گے، کچھ اور اہم ایشوز پر بھی گفتگو کریں گے مولانا نعمانی صاحب سے۔ مولانا نعمانی صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ اب کافی بیمار بھی بہت تھے اور شکریہ، کافی بہت دنوں شکریہ۔ بعد آپ یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ نپور شرما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ بھارت کے مسلمان احتجاج کر رہے تھے، لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور جب عرب میں احتجاج ہوا، وہاں کے اسکالرس نے آواز اٹھائی، پھر وہاں کی حکومت نے اس پر ریئیکشن دیا، تب سرکار نے ایک طرح سے وضاحت کی ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی کی ہے، پارٹی کے سے انہیں ہٹا دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھارت کے مسلمانوں کی کیا مودی سرکار کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ہاں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اس بات کا کہ آپ نے مجھے بیماری میں بھی مجھے ڈھونڈ نکالا۔ مجھے کوئی تعجب اس بات پر نہیں ہے، بلکہ میں تھوڑا سا آپ کے سوال میں کریکشن ضروری سمجھتا ہوں۔ بھارت سرکار نے کوئی کارروائی نہیں کی، بی جے پی نے کارروائی کی ہے، اور یہ کارروائی تب ہوئی ہے جب روٹی کپڑے کے لالے پڑ گئے۔ یہ لوگ اصل میں پیسے کے پجاری ہیں۔ کوئی اصول، کوئی سدھانت، کوئی دھرم، ان کا دور دور ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ جب ان کو یہ لگا کہ ہمارے پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے پورے گلف میں، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر مصر میں، اور تاجروں نے، چیمبر آف کامرس نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور عوام میں جوش و خروش ہے، عرب مڈل ایسٹ کی میڈیا ان کے خلاف بہت سخت زبان بول رہا ہے، تو وہاں کی سرکاروں کو بھی تھوڑا ہوش آیا۔ میں بہت زیادہ تعریفیں وہاں کی حکومتوں کے بھی شاید نہ کروں، اس لیے کہ اس کے علاوہ بے پناہ مظالم بھارت میں ہو رہے ہیں نان برہمنس پر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مائنورٹیز پر۔ یہ مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں سکھوں پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں کرسچنس پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں لنگائٹس پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں او بی سیز پر، یہ مظالم ہو رہے ہیں شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کے لوگوں پر۔ ان سارے مظالم کی خبریں بھی عرب حکومتوں کو ملتی ہیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ ہر مسجد میں ان کو شیو لنگ نظر آ رہا ہے، اور مسجد میں نہیں تو مسجد کے نیچے، وہاں نہیں تو اس کے بھی نیچے، وہاں نہیں تو اس کے بھی نیچے، تاج محل کے اندر بھی، قطب مینار کے اندر بھی ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ ایک ایک مسجد کھودنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد، جس کی تاریخ سب کے سامنے ہے، وہ بھی اب ان کی زد میں ہے۔ یہ سب ہوتا رہا، عرب حکومتیں خاموش رہی، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اتنا تو ہوا۔ اور یہ واقعی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت اور اس عظمت کی دلیل ہے جو ہزار اسلام کی حقیقت سے دور ہونے کے باوجود بھی ایک سیاہکار سے سیاہکار مسلمان کے نہا خانہ دل میں چھپی رہتی ہے۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ یاد دلاؤں آپ کو چند منٹ میں۔ ایک بہت زبردست مشہور شاعر گزرے ہیں، اختر شیرانی صاحب۔ اکثر شاعروں کی طرح شاعر حضرات سے معذرت کے ساتھ وہ بھی شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے، اور وہ نشے میں ایک دن چور بیٹھے ہوئے تھے، اور انسان سنا ہے کہ جب نشے میں مخمور ہوتا ہے تو وہ اپنے کو اپنی فیلڈ کا، دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ اسی موڈ میں تھے وہ،
اسی ذہنی کیفیت میں تھے کہ ان کے کسی من چلے اور شوخ شاگرد نے ان سے تفریح لینی شروع کی اور مختلف شعراء بڑے بڑے ادبا کے نام لے کر اختر شیرانی کے رائے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور وہ ایک ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے، اس لیے کہ اس وقت وہ اسی کیفیت میں تھے۔ اس بے خبر کو کچھ اندازہ نہیں تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر یہ بھی پوچھ لیا کہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بس یہ سننا تھا کہ اختر شیرانی تھر تھرا اٹھے، جام اپنے ہاتھ سے پھینکا اور اپنی چھڑی اٹھائی اور اس بدبخت اور شوخ اور گستاخ نوجوان کے سر پر اس طرح مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اور اختر شیرانی نے یہ کہا کہ تیری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میری ناپاک مجلس میں تو نے یہ پاک نام لیا؟ اور اختر شیرانی کے سوانح نگاروں نے تو شاید یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور مرتے دم تک پھر بہت اچھے عاشق رسول ہو کر ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو شاید یہ چیز ہے جو عرب حکومتوں کے اندر بھی، ان حکمرانوں کے اندر بھی جاگ گئی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن محسن نعمانی صاحب، اس بات جی پر ہم بہت سخت الفاظ میں مذمت کرنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی نے اگر اپنے اس کو معزول کیا ہے تو یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پاگل مسلمان، اگر کوئی کسی دیوی دیوتا کی شان میں گستاخی کرتا جس کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی ہے، تو کیا صرف معزول کیا جاتا اس کو؟ وہ تو شاید 2 گھنٹے کے اندر یو اے پی اے کے اندر جیل میں ہوتا، ہر سال اس کی ضمانت نہ ہو پاتی۔ یہ سیدھا سیدھا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور اس پر کسی قیمت پر بھی اس کی سراہنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو کافی سمجھنا، یہ اتنا نہ صحیح تو اس سے کچھ کم درجے کا جرم ضرور ہے۔ محسن نعمانی صاحب، بھارت کا معاملہ تھا، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ مسلمان بھارت سرکار کو یا بی جے پی کو ایک طرح سے مجبور نہیں کر سکے کہ وہ معافی مانگے یا وہ اپنی ورکر کے خلاف ایکشن لے۔ کہاں کمی رہ گئی؟ دوسرے ملکوں کی مداخلت ہوئی، دوسرے ملک کا معاملہ پہنچا، تب سرکار نے ایکشن تو ابھی لیا ہی نہیں ہے، بی جے پی نے ایکشن لیا ہے۔ تو بھارت کے مسلمان اتنے کمزور کیوں ہیں؟ کاش کہ آپ مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی زیادہ تر ذمہ داری خود مسلم قیادت پر ہے۔ ہمیں شروع سے یہ سبق پڑھایا گیا، خبردار سڑکوں پر مت نکلنا، خبردار باہر مت نکلنا، خبردار کوئی ایجیٹیشن مت کرنا، خبردار کوئی پروٹیسٹ مت کرنا، بس میٹنگ کرنا اور قرارداد بھیج دینا، اور احمقوں کی طرح یہ امید کرنا کہ جیسے ہی ہمارے دربار سے ایک تجویز یا قرارداد پہنچے گی ایوان حکام میں، وہاں کھلبلی مچ جائے گی اور وہ لوگ فوراً سجدہ سہو کرنے لگیں گے اور فوراً معافی مانگنے لگیں گے۔ یہ حماقت ہے۔ کسان جو پورے ملک کو غلہ دیتا ہے، ان کسانوں کو بھی 750 کسانوں کی جان کی قربانی دینی پڑی، اور سال بھر سے بھی زیادہ ان کو ہر موسم میں سڑک پر پڑا رہنا پڑا۔ یہ جمہوری نظام میں صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اپنی آواز بلند کریں۔ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب دوسرے لوگ کو جلوس نکالتے ہیں تو ان پر لاٹھی بھی بہت آخر میں برستی ہے، مشکل، بہت مشکل۔ لاٹھیاں زمین میں پٹکی جاتی ہیں، مارا نہیں جاتا۔ اور جب مسلمان جلوس نکالتا ہے، مسلمان سڑکوں پر آتا ہے، تو سیدھے سینے کا نشانہ لگا کر گولی لگائی جاتی۔ یہ بالکل میں جانتا ہوں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں آج چند ہزار کسی سماج کے لوگ اگر جان دے دیں اس طرح سڑکوں پر، تو انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی تمام تر غفلتوں کے باوجود اس کو سنی انسنی نہیں کر پائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آخر چند عرب حکومتوں نے ذرا سا ایک کروٹ لی تو فوراً بھارتی جنتا پارٹی کے دفتر میں تو خبر پہنچ گئی۔ کاش کی عرب حکومتیں اس سے زیادہ بڑا اقدام کرتی اور سیدھے سیدھے حکومت سے رابطہ قائم کر کے زور دیتی اور یہ کہتی ہمارے آپ کے تعلقات اور پچھلے ایگریمنٹس یہ ڈیپینڈ کریں گے اس بات پر
کہ ان دونوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، قانونی کارروائی کی جائے، پارٹی سے معزول نہ کیا جائے، قانونی کارروائی کی جائے۔ ہیٹ اسپیچ، یہ تو سیڈیشن کے مجرم ہیں یہ لوگ، 124A ان کے اوپر لگانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر حکومتیں اگر یہ کام بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر حکومتیں نہ تو کریں، مولانا یہاں بی جے پی نے جو پارٹی کو ہٹایا ہے، اب بی جے پی کس قدم کو بہتر سمجھتے ہیں کہ بی جے پی نے ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہونے کا کردار نبھایا ہے نپور شرما کو ہٹا کر کے؟ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن یہ سم تھنگ بھی جو ہے یہ بہت ہی چھوٹا سم تھنگ ہے۔ یہ جرم کے حساب سے یہ سزا بالکل ناکافی ہے۔ کیا کسی مرڈر، قتل کے ملزم کو پارٹی سے معزول کر دینا، کیا یہ کافی سزا ہے؟ کیا ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی شخص اگر بولے یورپ میں یا امریکہ میں، ایک لفظ بولتے ہولوکاسٹ کے بارے میں کہ نہیں ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا، تو کیا اس کو صرف معزول کیا جائے گا؟ نہیں، میں نے اس لیے پوچھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم کے سربراہ نے، جی مسلمانوں کی ہی ایک ذمہ دار اور بڑی تنظیم کے صدر صاحب نے کہا کہ بی جے پی نے ایک پولیٹیکل اور ذمہ دار پارٹی ہونے کا کردار نبھایا ہے، اس کو ہٹا کر کے اب سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے۔ کافی لوگوں کی زبان میں جواب دوں گا، نو کمنٹس۔ اچھا مولانا سجاد نعمانی صاحب، بات آئی ہے لیڈرشپ کی بھارت کے مسلمانوں کی، کیونکہ صاف دیکھا کہ بھارت کے مسلمانوں کے احتجاج بے وزن رہے یا وہ اپنی بات منوانے میں ناکام رہے۔ حال ہی میں دیوبند میں 2 روزہ جمعیت کا جلسہ ہوا، جس جلسے کا مقصد تھا مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانا، ہمت کو بڑھانا، گیان واپی جیسے معاملوں پر ایک بڑا فیصلہ لینا۔ لیکن اجلاس کے بعد مسلمانوں کو لگا کہ مایوسی، جو لوگ وہاں سے لوٹے وہ بھی مایوس تھے، کیونکہ گیان واپی کے تعلق سے پہلے جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی اسی کو کہا کہ سڑکوں پر نہیں اتریں گے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی جائے گی، میڈیا پر بھی اس پر کچھ بات نہیں کی جائے گی۔ دوسرے اس اجلاس میں بھی بات آئی، مولانا ارشد مدنی نے بھی کہا کہ سڑکوں پر مسلمانوں کو بالکل بھی اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مسلمان سڑکوں پر اتر گئے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں نے جو بھی کہا تھا کہ زیادہ ذمہ داری مسلم قیادت پر ہے، آپ نے اس سوال کے ذریعے اس کی تازہ ترین مثال پیش کر دی، میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ آپ نے ایک دلیل بھی دے دی، ایک مثال بھی پیش کر دی، اور مجھے زحمت سے بچا لیا۔ دیوبند کا جو اجلاس ہے، میں اس پر صرف یہ تبصرہ کروں گا کہ ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ، یا فارسی کا ایک شعر مصرع سناؤں گا کہ چپ کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمان۔ دیوبند کی یہ سرزمین انقلابی سرزمین ہے، انقلابیوں کی سرزمین ہے، بہادروں کی سرزمین ہے۔ آخر یہ کیا بات تھی کہ ان عظیم دیوبند کے مجاہدین نے، جن کے نام پر دیوبند کی عظمت ہے، انہوں نے انگریزوں سے کیوں جہاد کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک تجویز اور منظور ہونی چاہیے مذمت کی، حضرت شاہ ولی اللہ کے خلاف، حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف، حضرت شاہ عبدالغنی اور حضرت شاہ اسحاق کے خلاف، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلاف جنہوں نے جہاد پر بیعت لی تھی، شیخ الہند کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ نفرت کا جواب صرف محبت سے دیا جاتا ہے، کاش کہ یہ علم ہمارے ان اکابرین کو بھی معلوم ہوتا تو وہ بیچارے نہ شہید ہوتے، وہ محبت ان کے پاس کچھ کم تھی۔ یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں بھائی؟ اب آپ کیوں مجھ سے مزید کہلوا کر مجھ کو مطلوب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جن کے خلاف جہاد کیا، جن کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، وہ دشمن تھے، وہ فورنرز تھے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو نادانی کی بنیاد پر، ناسمجھی اور غلط فہمی قرآن مجید نے جن مشرکین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین ہم وطن تھے یا یہ کوریا شمالی سے آئے تھے، یہ جاپان سے آئے تھے، یہ انگریز لوگ تھے؟ یہ کیا غیر قرآنی باتیں کہہ رہے ہیں علماء؟ سامنے بیٹھے ہوئے معتقدین ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجا دیتے ہیں، ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی کوئی یہ کہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ بات فرما رہے ہیں۔ مجھے ایک جملے نے رات بھر تڑپایا ہے کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں ہے۔ 100% غلط ہے یہ بات۔ وہ اکابر کا حوالہ دے رہے ہیں،
مولانا غیر حسین اسلامی احمد ہے مدنی یہ. کا ملت پہلے ہے. ملت نے ہم کو ملک کی محبت سکھائی ہے. دین پہلے ہے, اللہ پہلے ہے, اللہ کے پاک رسول پہلے ہیں, قرآن پہلے ہے. اس نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم انسانیت کا احترام کرو, ہر انسان سے محبت کرو, اپنے وطن کی خاص طور پر خیال رکھو, اپنے پڑوسیوں کو میں سے کوئی بھوکا نہ سونے پائے. بہت کچھ ہم کو سکھایا ہے. جس ملت نے پہلے, وہ ملت ہے. ایک زمانے میں ہمارے عظیم قائدین وہ تھے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ قرآن پہلے ہے, ملت پہلے ہے. غیر علماء بھی یہ بات کہتے تھے. قاضی عدل عباسی ایڈوکیٹ عالم نہیں تھے, بہت وکیل اور ماہر تحریک آزادی, بلکہ اس سے پہلے تحریک خلافت کے عظیم ترین سپاہی تھے, گاندھی جی کے ساتھی تھے. انہوں نے ضخیم ترین کتاب لکھی ہے تحریک خلافت کی تاریخ پر. انہوں نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم لوگ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے, یا گاندھی اور نہرو کے ساتھ ہوتے تھے, پٹیل کے ساتھ ہوتے تھے, مولانا آزاد اس وقت کھل کر کہتے تھے کہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ہم سب کے لیے قرآن پہلے ہے. اور گاندھی جی اس پر دانت دیتے تھے, کہتے تھے مولانا اسی لیے تو آپ مجھے بہت عزیز ہیں, کیا آپ سچ بولتے ہیں. کیا یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے سامعین نے تو کوئی تاریخ پڑھی نہیں, ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری اکابرین کیا تھے. کیا شیخ الاسلام حضرت مدنی, جن کی اب میں کیا بتاؤں, کیا حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کی روح تڑپ نہیں گئی ہوگی یہ جملہ سن کر کہ ملک پہلے ہے, ملت بعد میں ہے. ایک ہرگز اور حضرت جملہ مدنی کا یہ خیال نہیں تھا. میں اس ایک اور وقت جملہ کہا گیا. میں آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناتا حضرت مدنی کے. ابھی بھی میں کہتا ہوں مکتوبات حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کو پڑھ لے. حضرت مدنی نے کیا لکھا, جیل سے خطوط لکھے تھے انہوں نے. تو لوگ بالکل ناواقف ہیں, جہالت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور بات کہی جا رہی کہ ظلم کو برداشت کرنا زیادہ ضروری ہے ملک کو بچائے رکھنے کے لیے. اجلاس میں بھی یہ بات چیت ہوئی, کہا گیا کہ اکابر کا بھی طریقہ تھا کہ ملک کی سالمیت کے لیے ظلم کو برداشت کرنا ضروری ہے. بات عجیب و غریب باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آج. نہیں مطلب سبحان اللہ. اسلام کیا کہتا ہے یا کیا ہے کہ اسلام یہ ظلم کہتا ہے, کو اسلام یہ, میں کوٹ کرتا ہوں حدیث, اسلام یہ کہتا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کیا کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. بھائی سے مراد یہاں برادران وطن نہیں ہے, انسان ہے, انسان. صحابہ کرام بالکل حیران ہو گئے حضور کی زبان سے جملہ سن کر, کیونکہ اس وقت تک حضور نے جو تربیت صحابہ کی تھی تو صحابہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات مستحکم ہو گئی تھی کہ ظالم کی مدد تو کرنی ہی نہیں ہے. تو یہ امتحان تھا اللہ کے رسول کی طرف سے, ایک امتحان تھا کہ دیکھیں میری تربیت کا رنگ کتنا چڑھا ہے صحابہ پر. یہ جاہلیت کا سلوگن تھا. میں یہ بات آپ کے ناظرین کے لیے یہ بات بتاؤں کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہو. یہی جملہ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ کے سے کہہ دیا. صحابہ خاموش رہنے والے نہیں تھے, صحابہ تالیاں بجانے والے معتقدین نہیں تھے, صحابہ اصحاب شعور تھے. چنانچہ فوراً بعد صحابہ نے حضور سے پوچھا, حضور مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ گیا, یا آپ جو فرما رہے ہیں کہ ظالم کی مدد کرنا ہے, کیا مطلب اس کا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو, اور مظلوم کی مدد کرنا تو تم سمجھتے ہی ہو. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اس واقعے کو بہت کوٹ کرتے تھے, اور اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے اس سوال کو سن کر اتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ میری محنت جو ہے بیکار نہیں گئی, اور یہ سمجھ گئے اسلام کے مزاج کو. اسی لیے انہوں نے ادب کو بالائے طاق رکھ کر فوراً سوال کر دیا کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. تو ظلم سہتے رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ طاقت کے توازن کا اندازہ کیے بغیر آپ ظالم کی کلائی موڑنے لگے, نہیں. اس جمہوری نظام میں بہت آسان راستے ہیں ظلم کو روکنے کے, اپنی آواز کو بلند کرنے کے.
نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیج پر اپنی آواز کو بلند کرنا آج جتنا آسان ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی وزارت خارجہ جو اسٹریٹجک الائی ہے انڈیا کا، یا انڈیا اس کا اسٹریٹجک الائی ہے، وہاں کی امریکی وزارت خارجہ 2 سال سے لگاتار یہ رپورٹ پیش کر رہی ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی خطرے میں ہے، بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمس اور کرسچنس پر اور آپریس کلاس پر بہت ظلم ہو رہا ہے. تو یہ پوری دنیا تک تو ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. بھائی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ جا کر آپ بم مار دیجیے اور کوئی مسلح جدوجہد شروع کر دیجیے، لیکن یہ کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے ملک کے حالات تو بہت اچھے ہیں اور ظلم سہتے رہیے. بھائی میں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، اور میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جو شخص بھی اسلام کو سمجھتا ہے اور وہ اسلام کا وفادار ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے گا، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے حسن عقیدت اور حسن ظن کے سہارے کہ بھئی کوئی اور مفہوم تھا، کوئی اور ان کا مقصد تھا اور ہم نہ سمجھ لوگ سمجھ نہیں سکے. مولانا سجاد نعمانی صاحب، اس وقت جو ایک سب سے بڑا معاملہ ہے وہ گیان واپی مسجد کا اور اس سے ریلیٹڈ متعدد مسجدوں پر مندر ہونے کا دعویٰ یا مندر توڑ کر بنانے کا دعویٰ، آپ کو کیا لگتا ہے جو معاملہ ہے کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ایک امید تھی، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بابری مسجد کا قضیہ حل ہو گیا، رام مندر کے حق میں فیصلہ آ گیا، سب کچھ جاننے کے باوجود، کورٹ کے تسلیم کرنے کے باوجود کہ بابری مسجد کے حق میں دلائل ہے، لیکن اب دوبارہ سے گیان واپی کا معاملہ شروع ہو گیا، شاہی متھرا کا معاملہ ہے اور متعدد مسجدوں پہ دعویٰ کر دیا گیا ہے. تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس معاملے کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بابری مسجد کا جب معاملہ ہوا اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ آیا تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ بات دہرائی گئی کہ بابری مسجد یا جو رام جنم بھومی کا معاملہ ہے اس کی تو کچھ الگ نوعیت بن گئی ہے. یہ بہت ہی زیادہ پبلک سینٹیمنٹس کا معاملہ ہے، جو پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ سے تو ہم یہ ان کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یاد دلاتے ہیں کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 بنا ہے اس کے بعد اب کسی اور عبادت گاہ یا مسجد وغیرہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا. اور سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے تو اس ایکٹ کو کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی روح ہے، یہ اس کی آتما اور ساؤل ہے، باقاعدہ یہ بات کہہ دی. اب اس کے بعد یہ کچھ لوگوں کو امید تھی، میں جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں افسوس ہی ہے کہ ان لوگوں میں سے ہوں جو شروع سے یقین رکھتا تھا کہ یہ وقت آنے پر ایکٹ کو بھی بدل دیں گے، ایکٹ کو بالائے طاق رکھ دیں گے اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہیجان برپا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مسجد، درگاہ وغیرہ کا مسئلہ اٹھائیں گے. اور میں اس وقت جب یہ بات کہتا تھا تو لوگ بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ خدا کرے کہ میری بات غلط ثابت ہو. اب آپ ان کے بارے میں تو میں کیا کہوں، اب آپ غور کیجیے ان عدالتوں کے بارے میں جن عدالتوں نے 1991 کے ایکٹ کے ہوتے ہوئے ان اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا. What does it mean؟ قاعدے سے تو اس ایکٹ کے ہوتے ہوئے کوئی درخواست قبول ہی نہیں کی جا سکتی تھی، اور قبول ہی نہیں کی بلکہ عدالت نے اس تیز رفتاری سے کام کیا ہے کہ اگر تمام عدالتیں اسی رفتار سے کام کرتی ہیں تو ہمارا ملک سے جرائم ختم ہو چکے. بالکل. اور اس کے بعد ایک کے بعد ایون سپریم کورٹ نے بھی اپنے آرڈر میں اس کو شیو لنگ مان لیا. میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا، تو میں اوپر نیچے بار بار پڑھتا رہا کہ میں کوئی لائن مس تو نہیں کر رہا ہوں کہ سبجیکٹ ٹو دا رپورٹ، کچھ ایسا جملہ کہہ دیا ہوتا کہ بھئی فائنل رپورٹ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی آ جائے اور اس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ شیو لنگ ہے، تب ہم یہ کہیں گے. نہیں، انہوں نے اسی دن یہ آرڈر کر دیا کہ شیو لنگ کو سیل کر دیا جائے، اردو خانے کو سیل کر دیا جائے. انہوں نے مان لیا کہ وہ شیو لنگ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ اور مسلمانوں کو لگا کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. میں کیا کہوں کہ مسلمانوں بیچارے، میں مجھ سے کچھ کہلوائیے نہیں میں کہ کیا ہے، کیا یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے؟ کمال ہے. آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا سیدھے سے کہ کسی معاملے میں لکھا، اردو کا اخبار نے مضمون لکھا لوگ اسی بات پر. مسلمانوں کو امید یہ تھی کہ سپریم کورٹ سیدھے
ریجیکٹ کرے گا, آرڈر کرے گا لوور کورٹس کو, لوکل کورٹس کو کہ یہ سب درخواستیں ریجیکٹ کی جائیں, اور کوئی میٹر کسی پلیس آف ورشپ کے بارے میں انڈیا کا کوئی کورٹ آئندہ سے کبھی ایکسیپٹ نہ کرے. یہ آرڈر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, جس بینچ نے سپریم کورٹ کی آرڈر منظور کیا ہے, ذرا آپ نام تو پڑھیے ان کا, جسٹس چندرچوڑ, جسٹس چندرچوڑ کا نام ہے. وہ تو خود بابری مسجد کے ججمنٹ میں ایک جج تھے, اور جو دوسرے جج ہیں فاضل جج, وہ ہندوؤں کے وکیل تھے بابری مسجد کے کیس میں. اب آپ بتائیے, جو قاتل, جو ملزم, جو مجرم, وہی منصف, یہ کیا ہوگا پھر؟ تو ہمارا ملک اس وقت ایک زبردست قسم کی ڈکٹیٹرشپ, تاناشاہی, لاقانونیت, ٹوٹل اگینسٹ کانسٹیٹیوشن یہ جا رہا ہے. اور لوگوں کو, اور میں اس موقع پر اپوزیشن پارٹیز کو بھی سختی الفاظ میں بلیم کروں گا. اگر اس ملک میں کوئی اپوزیشن پارٹی ہے تو اب تو مجھے یہ لگانا پڑے گا کہ if there is any, اگر اس وقت ان کو سختی کے ساتھ اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کانگریس گورنمنٹ میں نرسمہا راؤ نے یہ کام کیا تھا. بعد میں کانگریس لیڈرشپ بار بار یہ کہتی رہی کہ بھئی بھول جائیے اس چیپٹر کو, کانگریس اپنے راستے سے ہٹ گئی تھی. مولانا نعمانی صاحب, 1991 ورشپ ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے 7 عرضیاں داخل کی گئی ہے, اور اب تک اپوزیشن پارٹیوں نے اس پر بھی کوئی آواز نہیں اٹھایا ہے. میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے فائنلی اپیل کرنا چاہتا ہوں, کاش کہ میری یہ بات پہنچ جائے اب کانگریس کی ہائی کمان تک بھی, سماجوادی پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش اور ان کی لیڈرشپ کی طرف بھی, اور اسی طرح جو AIADMK کے پارٹی ہے تمل ناڈو کی, ان کے چیف منسٹر اسٹالن تک بھی یہ بات کسی طرح میری پہنچے. اسٹالن سے ایک ملاقات میری ہوئی تھی, میں نے ان سے کہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, کہ آپ کے والد کرونانیدھی نے آپ کا نام اسٹالن کیوں رکھا, ڈو یو نو اٹ؟ کرونانیدھی ایک لیفٹسٹ ریولوشنری تھے, شاعر تھے, وہ ادیب تھے. پولیٹکس میں آنے کے بعد انہوں نے بھی چوڑیاں پہن لی, لیکن ان کا خیال تھا, وہ ریولوشنری آدمی تھے, اور جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے ہوں گے اسی لیے انہوں نے اسٹالن نام رکھا. آپ جانتے ہیں کہ اسٹالن کی ہسٹری کیا ہے, تو آپ کو اسٹالن کا رول پلے کرنا ہوگا. میں ان سے بھی کہتا ہوں, میں ممتا بنرجی سے بھی کہتا ہوں, بنگال کی چیف منسٹر, اور کیرل کے جو اس وقت CPIM کی حکومت ہے ان کے چیف منسٹر سے بھی کہتا ہوں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ملک میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی طور پر الگ الگ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جاری کریں کہ 91 کا اسٹیٹمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہ ملی جائے, اور اس کو ریجیکٹ کیا جائے, اور کسی بھی کورٹ میں کوئی بات ایسی نہ مانی جائے. ملک اس وقت ایک اکنامک بحران میں پھنس رہا ہے, بہت برا حال ہے اکنامی کا ملک کی, یہ تو لوگ جانتے نہیں ہیں. میں اپنے خالی وقت میں پڑھتا رہتا ہوں ملک کی اکنامک سچویشن کیا ہے. ملک میں خزانہ اس وقت خالی ہو رہا ہے, کیا ہوگا آئندہ, کن شرطوں پر IMF یہاں پر مزید ایڈ دے گا, یہ ایک الگ بحث ہے. ملک میں یہ مہنگائی کس حالت میں پہنچ رہی ہے, جاب کتنے کروڑوں لوگوں کے چلے گئے کورونا میں. تو آپ کو مولانا لگ رہا ہے کہ جو ملک میں اکنامک کرائسس ہے, بے روزگاری ہے, اس پر پردہ ڈالنے کے لیے, عوام کی آواز کو روکنے کے لیے مسجد کے مدعے کو اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیے, یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے, میں یہ بالکل کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ صرف اسی لیے یہ لوگ یہ ناٹک کر رہے ہیں. نہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہے, یہ ان کا وہ مشن ہے جس کے لیے یہ 100 سال سے کام کر رہے تھے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مشن کے ساتھ غداری نہیں کی, انہوں نے اپنے مشن کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. موسٹ آف دم آر ویری کمیٹڈ ٹو دیئر مشن, اپنی آئیڈیالوجی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ہاں, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, ایک تیر سے کئی شکار کیے جا سکتے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں وہ دب جاتے ہیں, جو نان ایشوز ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. لیکن میں اس تشریح سے متفق نہیں ہوں کہ اصل مسائل سے پردہ ڈالنے واحد مقصد ہے ان کا. نہیں, بالکل نہیں, یہ نہیں ہے. وہ موقع تلاش کر کے مدعا بناتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, وقت تلاش اٹھاتے ہیں. ان کا اصل مشن وہ ہے, اور اپوزیشن پارٹیز چیلنج نہیں کر پا رہی ہیں. اپوزیشن پارٹیز اس قدر ڈری ہوئی ہیں, گھبرائی ہوئی ہیں پروپیگنڈے کے نتیجے میں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ UP میں کیا ہوا,
यूपी के इलेक्शन में अगर ये धांधली ना हुई होती, मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर यूपी के इलेक्शन में धांधली ना हुई होती तो यूपी के इलेक्शन में मुसलमानों ने तो शायद 95 से लेकर 98% वोट दिए थे समाजवादी पार्टी को। इसके अलावा मैं अच्छी तरह यूपी की तफसीलात जानता हूँ, नॉन मुस्लिम वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। बिल्कुल ये बात मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ। अगर ये बात होती कि सारे का सारा उनका वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा तो ये बात मैं सही नहीं मानता। ये प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा है, मीडिया ने कुछ ऐसे ही जहन सबका बना दिया है, लेकिन मेरा नॉन मुस्लिम लोगों से भी बहुत इंटरेक्शन होता है, तो मैं जानता हूँ ज़मीनी हकीकत अब भी उतनी ख़राब नहीं हुई है जितनी के बाद लोग समझते हैं। मोहम्मद सज्जाद नोमानी साहब, नजीब जंग आप इनको जानते होंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फॉर्मर वीसी हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे। कल एनडीटीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान वापी मस्जिद हिंदू मांग रहे हैं तो उनको दे देना चाहिए, मथुरा वो मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए। यहीं पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर 10 मस्जिदें हिंदुओं को देनी पड़े मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए, तो दे देना चाहिए, मुल्क की सलामती ज्यादा अहम है। क्या राय है आपकी इस पर? नजीब जंग साहब की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि उनकी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है, अच्छी सेहत है उनकी, खुदा उनको अच्छा रखे, लंबे तड़ंगे हैं वो भूल गए कि यही बातें कही जाती थी बाबरी मस्जिद से पहले, क्या मुसलमान अगर बाबरी मस्जिद देते हैं तो सब मसला हल हो जाएगा। हो गया हल मसला। ये कैसे पढ़े लिखे, और मैं आगे दूसरा लफ्ज़ क्या बोलूँ, मैं जगह खाली छोड़ता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद कर लीजिए। ये क्या मंतिक, फिर मुल्क में अमन अमान आ जाएगा। फिर उसके बाद नुपुर शर्मा को किसी और मौजू पर बोलना नहीं पड़ेगा। कैसी नॉनसेंस बातें ये लोग करते हैं। बस आगे कुछ मत कहलवाइए तो अच्छा है। अच्छा मौलाना, बात उसी पर कि ज्ञान वापी और मुतअद्दिद मस्जिदों पर अब दावा हो गया और लंबी फहरिस्त है। एक तो उनकी 30,000 की फहरिस्त है, लेकिन इस फहरिस्त में 20-25 का नाम तो सामने आ गया है। इस क्राइसिस को रोका कैसे जाए? एक तबका वो है देश में मुसलमानों का या मिल्ली क़यादत का, जिसका मानना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, अदालत से जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा, हमें भारत के अदलिया पर मुकम्मल तौर पर भरोसा है। आपने उसके बारे में भी तबसरा भी किया। एक दूसरा तबका जो खासतौर पर नौजवानों का तबका है, उन्हें लगता है कि कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो पहले से ऑलरेडी कानून के खिलाफ है। अगर कानून की हुकूमत होती तो कोर्ट में मुकदमा ही नहीं चलना चाहिए था। फिर इस मस्जिद को कैसे रोका जा सकता है? और मामला लंबी तादाद है मस्जिदों की, एक के बाद दिगरे पर कब्जा होता जाएगा, तो क्या हल है? किस तरह का रास्ता मुसलमानों को इख्तियार करना चाहिए पुरअमन तरीके से कि वो मस्जिद को बचा सके? देखिए बहुत साफ सवाल है। मुसलमान एक काम कर सकते हैं, डिस्पाइट वेरी ऑड सिचुएशन, बहुत मुखालिफ सूरत हाल के बावजूद मुसलमान एक काम कर सकते हैं। मुस्लिम क़यादत नॉन मुस्लिम जो गिरोह हैं मजलूमों के, और जिनकी वजह से मुल्क में मजलूमों की अब भी मेजॉरिटी है, खुद मौलाना महमूद मदनी ने देवबंद के इजलास में भी और इंटरव्यू में भी बार बार कहा कि हम लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं, बल्कि हम मेजॉरिटी हैं। मेजॉरिटी है, हम मेजॉरिटी हैं। और उसकी तशरीह करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम ख्याल लोगों को अपने साथ खड़ा कर ले तो हम मेजॉरिटी में हैं। तो मैं मौलाना से ही गुजारिश करता हूँ कि जब ये बात आपके ऊपर आया है, जो सब कायदीन पर शायद इतनी वाज़ेह नहीं है, तो क्यों नहीं ये इनिशिएटिव लिया जाता कि सिख क़यादत से मुलाकात हो, क्रिश्चियन क़यादत से मुलाकात हो, लिंगायत क़यादत से मुलाकात हो, ओबीसी क़यादत से मुलाकात हो, जो ड्रेविडियंस हैं उनके कायदीन से मुलाकात हो, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की डिफरेंट लीडरशिप्स हैं मुल्क में, नेशनल और रीजनल लेवल की, उनसे मुलाकात हो, और एक जॉइंट तहरीक पूरे मुल्क में चली जाए इंसाफ के क़याम की, अमन के क़याम की। ये मुसलमानों के लिए रास्ता है जो सुन्नत नबवी से करीब तर भी है। मुआहदाती सियासत अल्लाह के रसूल ने भी की थी, यही हालात इस मुल्क में भी हैं, और ये काम किया जाना चाहिए, और इसके बड़े अच्छे इम्कान हैं। तन्हा मुसलमान अगर कोई तहरीक चलाएं तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँ,
لیکن اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو تنہا سمجھیں جبکہ اور لوگ بھی ہیں. لیکن وہ تو یہ امید تحریک کبھی چلانے نہیں. کے ہی خلاف ہے مولانا، تو تحریک چلانے کے ہی خلاف ہے سرے سے گیان واپی مسجدوں کے معاملے میں. تو سچی بات یہ ہے کہ بقیہ حضرات کو اس سلسلے میں ضرور پیش رفت کرنی چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے. اور میں پچھلے کافی دنوں سے، آپ کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں، کئی ہفتے سے میں اسپتال میں داخل تھا، 2 دن پہلے ڈسچارج ہوا ہوں. ابھی بھی میں ٹوٹل بیڈ ریسٹ پر ہوں، لیکن میں رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا کرے کوئی اچھی شکل سامنے آ سکے. مطلب آپ کوئی اور منصوبہ بنا رہے ہیں تحریک چلانے کا؟ میں تنہا کیا بناؤں گا، لیکن میں نے ملک میں ایسے بہت سے حضرات سے مشاورت کی ہے جو یہ ایک خلا اور ایک ضرورت محسوس کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی عملی شکل چند دن کے بعد ہم بھارت کے عوام کے سامنے اور خاص طور پر مظلوم عوام کے سامنے رکھ سکیں. ایک آخری سوال، کافی وقت ہو گیا ہے، آپ بیمار بھی ہیں، زیادہ دیر بیٹھانا آپ کو مناسب نہیں سمجھتا. آر ایس ایس کے پرمکھ رانی راشٹریہ سوئم سیوک کے پرمکھ موہن بھاگوت نے کل پرسوں ایک بیان دیا کہ بابری مسجد کے لیے ہم نے مجبوری میں آندولن کیا تھا، آئندہ ہم کسی بھی مسجد کے لیے آندولن نہیں کریں گے، پہلے ہی ہم نے کہہ دیا ہے. اور انہوں نے ہندوؤں کو کہا بھی کہ ضرورت نہیں ہے روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں شیولنگ تلاش کرنے کی، یہ معاملہ اب ختم ہو جانا چاہیے، ایک نیا تنازع نہیں پیدا کرنا چاہیے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک گیان واپی کا معاملہ ہے تو ایک طرح سے ٹھیک ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں نے وہ پورا بیان بہت غور سے سنا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ سنا ہے. اچھا، اس پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھے کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے، اس لیے وہ برہمن چالاکی کا ایک شاہکار ہے. وہ ایک بات کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرے تیسرے جملے میں کچھ اور کہہ کے دیتے ہیں، پھر ایک بات کچھ کہتے ہیں تو دوسرے تیسرے جملے میں کچھ اور کہہ دیتے ہیں. ان کو اطمینان ہے کہ مسلمان بہت بھولا ہے، وہ فوراً میرے بیان کے اوپر جھومنے لگے گا، داد دینے لگے گا. میں بڑے احترام کے ساتھ موہن بھاگوت جی سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ انسٹرکشن دیں. میں جان بوجھ کے لفظ انسٹرکشن بول رہا ہوں، میں ناواقف نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ان کی ہی چل رہی ہے، وہ ریموٹ کنٹرول سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. وہ سیدھے یہ ہدایت دیں کہ پورے ملک میں کسی بھی مسجد، کسی بھی درگاہ، کسی بھی پلیس آف ورشپ، کہیں پر بھی کوئی بھی لوگ کھڑے ہوں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان کو نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت اندر بند کیا جائے، UAPA لگایا جائے، سخت قانونی کارروائی کی جائے، ساری عبادت گاہوں کے لیے سرکاری تحفظ فراہم کیا جائے. وہ یہ کہیں نا، وہ یہ پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. وہ تو پرائم منسٹر کو اپنے پاس بلانے کی پوزیشن میں ہیں، ان کو پرائم منسٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا. وہ بلائے، ہوم منسٹر کو بلائے، وہ کہیں کہ یہ کیجیے اور مجھے رپورٹ دیجیے. وہ اس پوزیشن میں ہیں. وہ جس دن یہ کریں گے پھر ہم پورے خلوص کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ تو سمجھیں گے ابھی ان کہ کے بیان کا وہ خیر مقدم نہیں کریں گے؟ انہوں نے جو کہا کہ تنازع پیدا کرنے کی ضرورت بہت ہی نہیں ہے. ہلکا لفظ آپ بول رہے ہیں، خیر مقدم نہیں کریں گے. نہیں، کچھ لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے، پھر کچھ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ آپ کی اتنی دوستی کچھ لوگوں سے ہے تو میرا رشتہ تو ان سے اتنا مضبوط شاید اب نہیں رہا. تو بہت شکریہ مولانا سجاد نعمانی صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ بات چیت کی اور ایک بات تمام میں مدعوں بھول پر گیا، کھل کر کے. جی مجھے 1 منٹ، مجھے پہلے آپ جی کو آپ کے خلاف FIR پر مبارکباد دینی تھی. نہیں، آپ شکریہ. ایمانداری بہت کے ساتھ کام کرنے پر ایسے حالات کا سامنا کرنا بالکل پڑتا ہے. بالکل تو بالکل صحیح ہے. میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے واقعی ایماندارانہ میڈیا کی لاج رکھی ہے اور بڑی ہمت، بہت سمجھداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں تمام انصاف پسند لوگوں کی ہمدردیاں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ. تو بہت شکریہ ناظرین، آپ سن رہے تھے میرے ساتھ معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کو. آپ کو ہماری یہ پوری گفتگو، مولانا کا پورا بیان کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے. پھر ملاقات ہوگی کسی اور موقع پر مولانا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com